کہ اس مجلس میں علماء بھی ہیں اور خبراء بھی ہیں۔ فقہا کے ہاں ایک اصطلاح عالم کی ہے اور ایک اصطلاح خبیر کی ہے، تو مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں علماء بھی موجود ہیں اور یہاں ماشاءاللہ خبراء بھی موجود ہیں۔ علم کی پہلی منزل ہے احساس جہل، آدمی کے اندر اپنے جہل کا احساس ہو، اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم جو جانتے ہیں وہ کم ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو کاؤنسلنگ ہے، تفہیم، مفاہمت، صلح، فہمائش، یہ بہت بنیادی ضرورت ہے اور بہت سے مسائل اس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ فتوے سے اور فیصلے سے جواب مل جاتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا بھئی اس میں کس کا کیا حصہ ہے، آپ نے بنا کر دے دیا، فتویٰ ہو گیا۔ کوئی معاملہ آیا، آپ نے سنا، فیصلہ کر دیا۔ اس سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے جواب مل جاتا ہے، اس سے دلوں کے فاصلے دور نہیں ہوتے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہو رہا ہے، تربیت بھی اس میں ہوگی اور مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ہم لوگ دوسری جگہ بھی مثال دیں گے کہ آپ بمبئی میں جا کر دیکھیے اور ایسے ادارے اپنے یہاں بھی قائم کیجئے، اور یہاں کے جو لوگ ہوں گے ہم بورڈ کے تحت انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے کہ وہ دوسری جگہ بھی لوگوں کو تربیت دیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اشفاق قاضی صاحب کا اور اس پروگرام کے منتظمین کا کہ اتنے اہم پروگرام میں آپ نے مجھے بھی شرکت کا موقع دیا، اور انشاءاللہ میں بھی اس سے استفادہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور مفید بنائے۔ دوسری مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دوسری مجلس کی صدارت انشاءاللہ ہمارے مفتی طاہر صاحب جو سورت سے تشریف لائے ہیں اور گوناگو صفات و صلاحیت کے حامل ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان صفات کو اور کمالات کو ذکر نہ کرتے ہوئے آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ ان کے اوصاف کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے تحریکی کام سے بہت فکر مند ہوتے ہیں، اور ہمیشہ خود ہمارا بھی جو ہے بلیسفل میرج، خوشگوار ازدواجی زندگی کا جو کورس ہے وہ انہوں نے صورت میں بھی رکھا تھا۔ ایسے تو کوکن میں، بمبئی میں، پونا میں کئی جگہوں پر ہوا، لیکن سب سے کامیاب اور سب سے مرتب اور سب سے منظم جو ہوا تھا وہ صورت میں ہی ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی صدارت مفتی طاہر صاحب کے پاس رہے گی، اور ہمارے حضرت کی ابھی انشاءاللہ جو پہلی مجلس میں جو خطبہ افتتاحیہ تھا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب المعہد العالی الاسلامی کے ناظم بھی ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، اور ہم میں سے سب ہی حضرت کی تحریرات، حضرت کی تحریکات، حضرت کے فیوض و برکات اور حضرت کے فقہی جو علوم ہیں زمانے سے ہم ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جن کو حضرت کے تعارف کی ضرورت ہے، تو میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت کی اس خطبہ افتتاحیہ سے جو پہلی نشست کے اختتام پر تھا اس سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بمبئی شہر اور مضافات سے آئے ہوئے حضرات علماء کرام اور ہمارے دانشوران ذی احترام، میں پہلی بار اس طرح کی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں۔ میں اپنی عمر کے 66ویں سال میں ہوں، لیکن مجھے آج تک اس نوعیت کی مجلس میں شرکت کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے تھوڑا بہت قضا کا کام بھی کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مجلس میں علماء بھی ہیں اور خبراء بھی ہیں۔ فقہا کے ہاں ایک اصطلاح عالم کی ہے اور ایک اصطلاح خبیر کی ہے۔ جو علوم شرعیہ سے واقف ہو اس کو عالم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہو، فنی معلومات جو رکھتا ہو
اس کو خبیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے مسائل وہ ہیں کہ جس میں ہم اور آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے میں خبیر کی رائے پر عمل کیا جائے گا، قاضی خبیر کے مشورے سے فیصلہ کرے۔ تو مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں علماء بھی موجود ہیں اور یہاں ماشاءاللہ خبراء بھی موجود ہیں، فنی ماہرین بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مجلس بہت کامیاب اور مفید ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، اس میں اپنی غلطی کا بھی اعتراف ہے کہ یہ جو دونوں طبقے ہیں، علماء کے اور دانشوروں کے، یہ دونوں طبقے وہ ہیں جو بہت کم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اور بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا احساس ان کو بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے ہمارے طبقے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں علامہ ہوں، اور جو ہمارے دانشور حضرات ہیں انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی علم ہے۔ یہ سب تو بالکل پرانے زمانے کے آثار قدیمہ ہیں۔ لیکن علم کا آغاز ہوتا ہے، علم کی پہلی منزل ہے احساس جہل۔ آدمی کے اندر اپنے جہل کا احساس ہو، اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم جو جانتے ہیں وہ کم ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ نئی چیزوں کو سیکھنے اور اپنے دوستوں سے استفادہ کرنے پر اس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جس سے کوئی بات سیکھے وہ اس سے بہت زیادہ جانکار ہو۔ انسان اپنے بچوں سے بھی سیکھتا ہے۔ ایک بڑے اسلامی مفکر نے برتھ کنٹرول پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اور مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی، کہ صرف ماں باپ ہی بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں، بچے بھی اپنے ماں باپ کو سکھاتے ہیں۔ ماں باپ کی بھی تربیت بچوں سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں طلاق غضبان کی بات آئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ غصے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کی وفات ہو گئی، اچھے عالم تھے، تو وہ جلسوں میں میاں بیوی کے اختلاف کے بارے میں سناتے تھے کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ کوئی چیز اگر نہیں ملتی تو کہتے تم بہت فضول خرچی کرتی ہو۔ تو ایک دن جب وہ آئے تو ان کی بیوی نے ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک کر کے رکھی تاکہ شوہر کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے۔ تو شوہر آئے، پھر ناراض ہوئے، تم بہت فضول خرچ ہو۔ بیوی نے پوچھا کہ میں نے کیا فضول خرچی کی ہے؟ کہا جب ایک چوٹی سے کام چل سکتا تھا تم نے 2 چوٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو بعض لوگوں کی نفسیات ایسے بھی ہوتی ہے کہ ان کو غصے سے تسکین ہوتی ہے، دوسروں پر غصہ کر کے، دوسروں کو برا بھلا کہہ کر انسان اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے۔ تو بال بچے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ چاہے بیوی سے کوئی آدمی 1 چوٹی اور 2 چوٹی کے لیے لڑے، لیکن اپنے بچوں سے وہ اس طرح نہیں لڑ سکتا، وہ اس کو اپنے بچوں کا غصہ سہنا پڑتا ہے۔ تو انسان ہر کسی سے سیکھ سکتا ہے، اور بالخصوص یہ جو 2 طبقے ہیں، علماء کے اور فنی ماہرین کے، یہ اگر ایک ساتھ بیٹھیں، مذاکرہ کریں تو بہت سے مسائل دونوں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اب جیسے آج کل غصے پر قابو پانے کے لیے ماہرین نفسیات نے جو باتیں کہی ہیں، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس میں موجود ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے یہ مجمع بڑا اہم ہے اور بڑے مفید مقصد کے لیے۔ یہ جو کاؤنسلنگ ہے، تفہیم، مفاہمت، صلح، فہمائش، یہ بہت بنیادی ضرورت ہے، اور بہت سے مسائل اس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے سنا مولانا اشفاق قاضی صاحب کا، اور لوگ تو قاضی بنتے ہیں یہ خاندانی قاضی ہیں، اس لیے ان کو زیادہ حق ہے معاملات کو حل کرنے کا۔
تو دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ان کی کوششوں سے، ان کی محنتوں سے حل ہو گیا. تو اس پر زور دینے اور توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. فتوے سے اور فیصلے سے جواب مل جاتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. کسی نے پوچھا بھئی اس میں کس کا کیا حصہ ہے، آپ نے بنا کر دے دیا، فتویٰ ہو گیا. کوئی معاملہ آیا، آپ نے سنا، فیصلہ کر دیا. اس سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے جواب مل جاتا ہے، اس سے دلوں کے فاصلے دور نہیں ہوتے، اس سے آپس میں خوشگوار تعلقات دوبارہ بحال نہیں ہوتے. کاؤنسلنگ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے محبتیں بحال ہوتی ہیں، اس کے ذریعے تلخیاں دور ہوتی ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فاصلے سمٹتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بھی طریقہ تھا کاؤنسلنگ کا، اور اس میں 3 قسم کی باتیں آئی ہیں، عائلی اور معاشی اور نفسیاتی. تو ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی. ضرورت کے لحاظ سے ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں اسلام کی ساری باتیں قبول کر سکتا ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. اب سوچئے کیسی بات ہے، آج اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی نوجوان ایسا کہے تو آدمی کس قدر برہم ہو جائے گا. 1-2 پشت تو معمولی بات ہے، ممکن ہے کہ اس کی 7 پشتوں تک گن دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر سے ان کی بات سنی. پھر فرمایا کہ دیکھو، جو حرکت تم کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص تمہاری بیوی کے ساتھ کرنا چاہے، کہا میں تو اس کو برداشت نہیں کروں گا. آپ نے پوچھا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ اسی عمل سے گزرنا چاہے، کہا نہیں یہ تو مجھے گوارا نہیں ہوگا. کہا اگر تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہے، کہا یہ تو مجھے بالکل برداشت نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم جس عورت کی عزت سے کھیلو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے فوراً ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ بھی رکھا، ان کو دعا بھی دی. یہ کاؤنسلنگ ہی کی ایک صورت ہے کہ آدمی کسی گناہ میں پڑا ہوا ہو، کسی بری لت کا شکار ہو گیا ہو، اور اس کو سمجھا کر اس کو قائل کیا جائے. اس کا ایک صاحب کو اپنے بچے کے نسب کے بارے میں شبہ تھا، اور وہ اس لیے شبہ تھا کہ ان کے رنگ میں اور ان کے بچے کے رنگ میں فرق تھا. ایسا ہوتا ہے کبھی باپ کا رنگ بہت کھلا ہوا ہے اور بچے کا رنگ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی باپ کا ڈھکا ہوا رنگ ہے، بچے کا کھلا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کی مثال دی اور اس سے ان کو سمجھایا، اور پھر فرمایا کہ جب اس نے حضور نے کہا کہ اس اونٹنی میں اس کے باپ میں یہ بات نہیں تھی، پیدا ہونے والے اونٹ میں یہ بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ شاید اوپر کہیں کوئی اس طرح کا ہوگا اس کی نسل میں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ انسان میں بھی تو ہو سکتا ہے، تمہارے آباء و اجداد میں کسی کا کلر تمہارے کلر سے مختلف رہا ہو، اس کا اثر تمہارے بچے میں آیا ہو. یعنی حضور نے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے جہاں جدید ٹیکنالوجی اس زمانے کے لحاظ سے استعمال کی جاتی تھی، اس سے بھی حضور نے مدد لی. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رومی النسل تھے، ان کا رنگ بہت کھلا ہوا تھا، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ ڈھکا ہوا تھا. تو جو منافقین تھے، اسلام کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کو اور صحابہ کو بدنام کرنا چاہتے تھے، اور حضور کو حضرت زید سے اور حضرت اسامہ سے بے حد محبت تھی، تو وہ ان کے نسب پر انگلی اٹھاتے تھے کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت زید اور حضرت اسامہ دونوں مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، دونوں کے تلوے کھلے ہوئے تھے اور باقی بدن ان کا چھپا ہوا تھا. تو ایک صاحب گزرے جو وہاں کے
مشہور قیافہ شناس تھے، جو ہتھیلیوں اور تلووں کی لکیروں سے چیزوں کو بتاتے تھے۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو دونوں پاؤں ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے ہیں، ان دونوں میں یعنی باپ اور اولاد کا رشتہ ہے۔ تو حالانکہ اس میں اختلاف ہے فقہا کے ہاں کہ قیافہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ بعض فقہا جیسے شوافع کے ہاں بعض حالات میں قیافہ حجت ہے، بعض کے ہاں حجت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس زمانے کی یہی ٹیکنالوجی تھی آدمی کی شناخت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی کا آپ نے صحابہ کے درمیان اظہار بھی فرمایا، تاکہ اظہار اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ تو بہت سے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمائش سے سمجھا کر لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح آپ نے کام کیا۔ ایک صاحب کے ہاں حضور تشریف لے گئے۔ عام طور پر صحابہ ظاہر ہے بہت فقر و فاقہ کی حالت میں تھے۔ ایک صاحب کے ہاں پہنچے، ان کا گھر بہت اچھا تھا۔ حضور نے بیٹھتے صحابہ کے چہروں پر دیکھا کہ ان کی دولت سے، ان کے عیش و عشرت کے نقشے سے صحابہ بہت متاثر ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی علاج کیا ان کا۔ آپ نے بیٹھتے ہی فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کا عیش بھی کوئی عیش ہے، عیش تو وہ ہے جو آخرت میں ملے۔ اس لیے کہ حضور جس مرحلے سے گزر رہے تھے، آپ کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جن میں جفاکشی ہو، جن میں قناعت ہو، جن میں کلفتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو صحابہ کا مزاج بدلنے نہ پائے، ایک جملے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کو بدل دیا، اور پھر صحابہ آخرت کی اور دین کی گفتگو میں لگ گئے۔ تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو چاہے ہمارا معاملہ دین کی دعوت کا ہو یا دین کے کسی مسئلے کو سمجھانے کا ہو، 3 طریقے قرآن نے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ موعظۃ حسنہ کا ہے، نصیحت کا، نصیحت کیا، سمجھایا۔ والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو سمجھایا، ان کو بتایا۔ بیوی کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں جو سادہ ذہن لوگ، جن میں غفلت کی وجہ سے کوئی کوتاہی پیدا ہو رہی ہو، جو غافلین ہوں وہ۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے جاہدین کا، جو انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن نے طریقہ بتایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ حسنہ، ان سے گفتگو کرو، ان سے ڈیبیٹ کرو، ان کو دلائل سے قائل کرو۔ اور میں اکثر معہد میں طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موعظت کے ساتھ حسنہ کا لفظ آیا ہے۔ یہاں بہت سے اساتذہ ہیں، انہیں معلوم ہے یہ سادہ صیغہ صفت ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اور مجادلہ کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے ایسے طریقے پر مباحثہ کرو، ڈیبیٹ کرو، ان کو قائل کرو جو سب سے بہتر طریقہ ہو۔ تو ہم جب کسی سے بات کریں موعظت کا پہلو اختیار کریں۔ بہت سے مسائل، مسلمان کیسا کچھ بھی ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کا نور موجود ہوتا ہے۔ یہ جو قضات حضرات ہیں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ بظاہر بہت خراب ہوتے ہیں۔ یہ جو میں مولانا اشفاق قاضی صاحب نے جماعت والی بات کی، اس گروہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ رسول کی بات کہی جائے بالکل نرم پڑ جاتے ہیں، موعظۃ حسنہ سے کام چل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حیدرآباد میں دارالقضا میں ایک معاملہ آیا، تو جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کو ہمارے بیان کے وقت میرا شوہر موجود نہ ہو، کیونکہ وہ بہت اس کے اوپر ڈھیر سارے کیس ہیں اور مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ پر تیزاب پھینک دے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے کہ دوسرے فریق کو بھی سننے کا موقع دیا جائے آپ کی بات،
انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ ایک دو آدمیوں کو متوجہ بھی کر دیا۔ جب وہ صاحب آئے تو میں نے تھوڑا سختی سے بات کی، ان سے سختی سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا، کیا کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر قرآن مجید ہم نے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو، قرآن پکڑ کر جو بولو گے صحیح بولو گے، اور دیکھو اگر قرآن ہاتھ میں لے کر غلط بات کہو گے تو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کانپنے لگا اور مجھ سے کہا کہ قاضی صاحب آپ قرآن میرے ہاتھ سے لے لیجئے، آپ جو کہیں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ اور پھر کہنے لگا کہ میں نے کتنے پولیس والوں کی پٹائی کی ہے مجھے یاد نہیں ہے، اور میری کتنی پٹائی پولیس والوں نے کی ہے یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، کئی بار جیل کی ہوا بھی چکھ چکا ہوں، لیکن آپ نے آج جو یہ بات کہی اس کا میرے دل پر جو اثر ہوا اور جو خوف میرے اندر پیدا ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم جو کچھ بھی ہو، ایمان کی چنگاری تمہارے دل میں موجود ہے۔ جب آدمی اللہ رسول کا نام لیتا ہے تو وہ چنگاری سلگ جاتی ہے، اس کا اثر ہے تم پر ہی، اور بہت آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا، اور تفویض طلاق کے فارم پر بھی اس نے دستخط کر دیا۔ تو یہ موعظۃ حسنہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ ہو، تھوڑا سا آپ نے سمجھایا اور پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اور مجادلہ حسنہ اس چیز کے لیے ہے کہ آدمی کوئی غلطی کرتا ہو اور اس غلطی کو صحیح سمجھتا ہو۔ جیسے ابھی میرے سامنے بات آئی کہ پوتی کو کے حق میراث کی بات آئی، ویسے تو 27 شکلیں ہیں یتیم پوتے کی، 26 میں میراث کے مستحق ہوتے ہیں، وہ ایک صورت میں نہیں استحقاق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ جو کاروبار اس کے دادا کا نہیں تھا بلکہ اس کے والد نے شروع کیا، ظاہر ہے کہ اس میں اس کو ترکہ ملے گا۔ تو یہ یہاں ضرورت ہوتی ہے مجادلہ حسنہ کو۔ اس کے ذہن میں ایک دلیل ہے کہ چونکہ اس کا والد میرے والد کی زندگی میں دنیا سے چلا گیا، یہ میری بھتیجی ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ اس میں حق نہیں ہوگا جو دادا کی جائیداد ہو، جو اس کے باپ کی کمائی ہے اس میں اس کو حق ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ قرآن نے بتایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تھوڑے دنوں پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بورڈ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا تھا کہ علماء اور دانشوران ڈیبیٹ میں نہیں جائیں۔ یہی ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ آپ کو ڈیبیٹ میں اس لیے نہیں بلایا جاتا ہے کہ وہ حق بات کو جانیں، اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کریں۔ تو ان کا جواب ہے قالوا سلاما، بھائی آپ اپنی جگہ خوش رہیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مسئلے کے حل کا۔ تو کونسلنگ میں ان دونوں پہلوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، موعظۃ حسنہ کی بھی اور مجادلہ باللتی ہے احسن کی بھی۔ اور یہ کونسلنگ انسان کو صلح تک پہنچاتی ہے۔ صلح بہت اہم عمل ہے، سوائے مرض وفات کے۔ جب آپ مسجد میں جانے کے لائق نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں چھوڑی، ہمیشہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، غزوات کے موقع سے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ خوف کا خاص طریقہ مقرر کیا گیا۔ لیکن ایک موقع پر جب قبیلہ بنو سلمہ کے دو خاندانوں کے درمیان لڑائی تھی، جھگڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلجھانے کے لیے بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اور وہاں آپ نے دونوں میں صلح کرائی، دونوں سے باتیں کی، اور اتنی دیر ہو گئی کہ عصر کی نماز کے وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ اب تو مغرب کا وقت کہیں شروع ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، کہیں عصر لوگوں کی قضا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب آدمی تھے،
انہوں نے کہا کہ میں حضور کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ سوچ کر کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر پر احترام رسول کا غلبہ تھا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر اطاعت رسول کا غلبہ تھا کہ نماز پڑھنا حضور کی اطاعت ہے، کہیں اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب نماز شروع ہو چکی اور پہلے ہی رکعت میں تھے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا۔ تو غور فرمائیے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزیز ترین چیز تھی کہ جب آپ پریشانی کے حالت میں ہوتے تو نماز پڑھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جماعت کا چھوٹنا بھی، جماعت کا چھوٹ جانا بھی آپ نے گوارا فرمایا، لیکن مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی۔ اور یہ بات بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ صلح کرانے والے حضور کے پاس نہیں آئے، حضور خود ان کے پاس گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سماج کے جو ذمہ دار لوگ، قاضی کی بات الگ ہے دار القضاء کی، وہاں تو فریقین کو آنا چاہیے، لیکن جو ہمارے ائمہ ہیں، جو علماء ہیں، ان کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جھگڑنے والے سب جب ہمارے پاس آئیں گے ایک دوسرے کا سر کان پھوڑ لیں گے، اس وقت ہم فیصلہ کریں گے۔ نہیں، ان کو خود پہل کرنی چاہیے، پہنچنا چاہیے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اور اس وقت مسلمانوں میں اسی کام کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تذلیل ہوتی ہے، خلاف شرع قوانین بنانے کا موقع ملتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، خاص کر علماء اور وکلاء اگر ان دونوں کے درمیان توافق ہو، ان دونوں کے درمیان آپس میں معاملات ہوں، اور جو مسلمان آئیں کسی وکیل کے پاس، کسی مسلمان شخص کا کیس آئے، اس کو بھیج دیں ایسے سینٹر پر، آپ جائیے پہلے وہاں اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عدالتوں سے فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں سے نہ انصاف کا ملنا ضروری ہے اور نہ مسائل کا حل ہونا ضروری ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی۔ تو یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سینٹر کا کام جہاں تفہیم ہے، معاملات کو سلجھانا ہے، صلح کرانا ہے، وہاں اس کا کام تعلیم و تربیت کا بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں تو ان کو کلمے یاد کراتے ہیں، تو وہ کلمہ بڑھاپے تک یاد رہتا ہے انسان کو۔ یہ بہت اچھی روایت ہے جو ہمارے ہاں قائم ہے۔ ہم ان کو استنجے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اذان کے جواب دینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو ہم ان کو سکھاتے ہیں تو آدمی اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن ہم اپنی نسلوں کو کبھی معاملات کے طریقے نہیں سکھاتے۔ جب آپ دکان میں بیٹھیں تو خرید و فروخت کیسے کرنا چاہیے؟ حضور نے تو خود تجارت فرمائی ہے۔ تجارت کی سنت کیا ہے؟ کن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے؟ کن چیزوں کو آپ نے روکا ہے؟ اس کی وجہ سے بہت سے معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بمبئی میں تو اور زیادہ معاملات آتے ہوں گے، لیکن میں بھی دیکھتا ہوں بہت سی جگہ ہم لوگوں کے پاس ہی معاملات آتے ہیں۔ باپ ہبا کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، یا بیٹیوں کو بھی حصہ مل جائے، ہبا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ہبا اور وصیت کا فرق معلوم نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں، لکھ دیتا ہے وہ۔ یہاں تک کہ بعض وکلاء صاحبان بھی اسی طرح گفٹ کے بجائے ول کا لفظ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ہبا کے اور وصیت کے احکام میں بہت فرق ہے۔ ہبا میں وسعت ہے اور وصیت میں تحدید ہے۔ وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ورثہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لوگ مسئلے سے واقف نہیں،
اسی طرح لوگ اپنی جائیداد کو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں، اپنی زندگی میں سب کو ہبہ کر دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے یہ ٹھیک بھی ہے، اس لیے کہ خیانت اور بددیانتی اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ بعد میں جب ورثہ تقسیم کرتے ہیں تو بہت اس میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ ماں کا تو سمجھتے ہیں کوئی حصہ ہی نہیں، حالانکہ ماں تو لازمی حصہ داروں میں ہے والد کے انتقال کے بعد، لیکن بچوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ماں کو کیا ضرورت ہے، ہم لوگ تو پال ہی رہے ہیں۔ پالنا تو آپ کا فریضہ ہے، وہ تو پالنا چاہیے، لیکن شریعت نے جہاں اولاد کا حق مقرر کیا ہے وہیں بیوی کا حق بھی مقرر کیا ہے، لیکن حق نہیں ملتا ہے۔ اور جب بیچاری کسی مصیبت میں پھنستی ہے شوہر کے بعد، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، تو اب بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، میں کیوں علاج کراؤں، تم کیوں علاج کراؤ۔ اس لیے شریعت نے بیوہ عورت کا بھی حق رکھا ہے۔ بعض دفعہ اولاد سے زیادہ بیوہ عورت کو ضرورت پیش آتی ہے پیسوں کی، تو ہبہ لوگ کرتے ہیں، پہلے تو ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر اولاد کو زندگی میں ہبہ کرنا چاہیں تو ایک رائے تو بعض فقہا کی یہ ہے کہ سب کو برابر دینا چاہیے، اکثر فقہا کی رائے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا حضرت نعمان ابن بشیر کا، اور حضرت بشیر جو تھے ان کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضرت نعمان تھے، اور بیوی کا اصرار تھا کہ فلاں باغ میرے بیٹے نعمان کو دے دو، اور پھر مزید انہوں نے یہ کہا کہ وہ تیار ہو گئے حضرت بشیر، انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پر حضور کو گواہ بناؤ، تو کہا ٹھیک ہے، دونوں حضور کے پاس پہنچے اور اپنی بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ کہا ہاں اور بچے بھی ہیں۔ کہا تمہارے پاس اسی طرح کے اور باغ بھی ہیں؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ کہا پھر تم ایک کو دے رہے ہو، دوسروں کو نہیں دے رہے ہو۔ فلا اشہد علی الجور، یہ ظلم ہے، میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بن سکتا کہ ایک بیٹے کو دو دوسرے کو نہیں دو، ایک اولاد کو دو دوسرے کو نہیں دو۔ تو اس لیے ایک رائے فقہا کی ہے کہ سب کو برابر حصہ ملے گا، لیکن دوسری رائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، احناف میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حصہ میراث ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا دوہرا حصہ، بیٹی کا اس کے مقابلے میں اکہرا حصہ، اس طریقے پر باپ ہبہ کر دے۔ اور آج کل جو میراث کی تقسیم میں نزاع کو روکنے کے لیے جو ہبہ کیا جاتا ہے، اس میں اس رائے پر عمل کرنے میں کوئی قباحت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن لوگ مسئلے سے واقف نہیں ہیں، تو ہبہ کے لیے خاص کر احناف کے ہاں شرطیں بہت زیادہ ہیں، علماء یہاں موجود ہیں، سب واقف ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اکثر ہبہ نامہ جو لوگ بناتے ہیں وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو ہبہ کی شرطیں ہیں کہ موہوب چیز غیر موہوب چیز سے الگ ہو، موہوب چیز غیر موہوب چیز سے مشغول نہ ہو، موہوب چیز کو اس نے اس کے قبضے میں دے دیا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ تو کاغذ پر انہیں لکھ دیا اور کاغذ دے دیتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر ہبہ کی صورتیں یہ جو جمہور فقہا کی رائے ہے اس رائے پر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ میں تو مولانا اشفاق قاضی صاحب سے کہوں گا کہ ہبہ نامے کا بھی ایک فارم آپ بنائیے اور اس میں استفسار میں ان ساری چیزوں کو شامل کیجئے کہ آپ نے یہ کر دیا یا نہیں، اور یہ اس کو الگ آپ نے کیا یا نہیں کیا، قبضہ آپ نے دے دیا یا نہیں دیا، قبضے میں آپ نے دیا تو کس طرح آپ نے قبضہ دیا۔ تو اس میں تربیت بھی ہونی چاہیے، وصیت ہے، ہبہ ہے۔ اسی طرح خود طلاق کا مسئلہ ہے، اچھی خاصی تعداد لوگوں کو یہ سمجھتی ہے کہ جب تک 3 بار طلاق نہیں دی جائے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور تو کیا کہیے، مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی طلاق کے مسئلے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔
ایک بار اسی موضوع پر بیٹھک ہو رہی تھی، اس میں 2-3 وکلا تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حلالہ جو ہے وہ 3 طلاق دیتے ہی یعنی طلاق کے ساتھ حلالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے ان کو تقسیم کر کے بتایا کہ طلاق کی کتنی صورتیں، اور ان میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں عورت شوہر پر بالکل حرام ہو جاتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اتفاق سے کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہو گیا اور اتفاق سے اس سے بھی علیحدگی ہو گئی۔ یہ کوئی منصوبہ بند نکاح نہیں ہے، اس میں ایک خاتون وکیل بھی تھی۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو حلالہ کے نام سے تو اسلام میں کوئی نکاح ہے ہی نہیں، لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو شرط رکھی اسلام قرآن نے کہ اب وہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائیں اور پھر اتفاق سے ان سے علیحدگی ہو جائے، تب وہ پہلے مرد سے نکاح اس کا درست ہوگا، یہ عورت کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عورت کی توقیر کے لیے آیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی گنتی نہیں تھی، 100 طلاق لوگ دیتے تھے اور پھر کان پکڑ کر لے آتے تھے۔ حدیث میں آپ دیکھیں کئی لوگوں کا ایسا ذکر آیا ہے۔ یہ جو مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی تھی کہ عورت گویا ایسی چیز ہے کہ جب چاہا ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور نکال کر لے آئے، تو عورت کے احترام و وقار کو بحال کرنے کے لیے اور مردوں کی زیادتی کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ چلو غصے کے غلبے میں تم نے طلاق دے دی تو 1 طلاق 2 طلاق یہ تو خیر اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے 3 طلاق دے دی تو اب تم پھر اس کو گھسیٹ کر اپنے گھر نہیں لا سکتے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل میں تربیت کی جائے لوگوں کی، اور تربیت کے نہ ہونے سے بہت سے مسائل سماج میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کونسلنگ سینٹر قائم ہو رہا ہے، یہ تربیت بھی اس میں ہوگی اور مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ہم لوگ دوسری جگہ بھی مثال دیں گے کہ آپ بمبئی میں جا کر دیکھیے، اور ایسے ادارے اپنے یہاں بھی قائم کیجئے، اور یہاں کے جو لوگ ہوں گے ہم بورڈ کے تحت انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے کہ وہ دوسری جگہ بھی لوگوں کو تربیت دیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنا، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ یہ عبادت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ نماز عبادت ہے، جماعت میں شرکت عبادت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح بین المسلمین کو اس پر آپ نے ترجیح دی، اور اس کو آپ نے اصل قائد وہ ہے کہ جو لوگوں میں صلح کرائے۔ آپ یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا یہ نواسہ سید ہے، یہ ہماری امت کا حقیقی قائد ہے جو مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اصل لیڈرشپ یہ ہے، اس لیڈرشپ کو اگر ہم اپنے سماج میں بڑھائیں تو بہت سی برائیاں سماج کے دور ہو سکتی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اشفاق قاضی صاحب کا اور اس پروگرام کے منتظمین کا کہ اتنے اہم پروگرام میں آپ نے مجھے بھی شرکت کا موقع دیا، اور انشاءاللہ میں بھی اس سے استفادہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور مفید بنائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا۔ بہت اہم اور مفید باتیں سامنے آئی ہیں، اور مشورے کے ضمن میں کہ تربیتی نشستیں تو اس سے پہلے غیر مرتب انداز میں تو معاشی نظام کے لیے ایک کورس بنایا گیا تھا دلونی علی السوق کے نام پر، جو حدیث کا جملہ ہے گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ 1 دن کا کورس ہے۔ اسی طرح خوشگوار ازدواجی زندگی، بلیسفل میرج، اس کے نام سے 1 دن کا کورس ہے۔ ہمارے کچھ وکلاء سے بھی بات ہوئی ہے، اور ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن ایک نظام ہے، اور کل ہی مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن ملی کہ اس کے لیے کوئی
سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ADR بھی وہاں رکھیں گے، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن، یعنی ہم جب وہ پورا ایگریمنٹ بنائیں گے تو وہ کورٹ میں بھی یا قانونی اداروں میں بھی اس کی اہمیت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک لائر صاحب سے بات ہو گئی ہے جو بہت اچھی ڈرافٹنگ کرتے ہیں، تو جو پارٹنرز ہیں، جو شرکاء ہیں، ان کے معاملات طے ہونے سے پہلے ہی ان کی ڈرافٹنگ مسجد کے احاطے میں اور کاؤنسلنگ سینٹر کے دیگر اور بھی مفتیان اور ذمہ داران کی روشنی میں ہو، تو ان سب چیزوں سے بچنے کی اور اختلافات اور نزاعات سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير